اللہ کی بات تب مانیں گے جب اللہ کی ذات کو دیکھیں یا اللہ کی بات کو سنیں. جب اللہ کی ذات کو دیکھا بھی نہیں، اللہ کی بات کو سنا بھی نہیں، اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے بھی نہیں، اللہ کی بات کو سن سکتے بھی نہیں، اللہ کی بات کو مانیں گے کیسے؟ اس کا اللہ نے جواب دیا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اس کا جواب کیا دیا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. میرے پیغمبر کی بات مانو، میرے مصطفیٰ کی بات مانو. تمہارے ذہن میں یہ تھا نا کہ تم نے نہیں دیکھا، تو پھر کیا ہوا؟ اس مصطفیٰ نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے، خدا کی بات کو سنا بھی. تم مصطفیٰ کو سنے، مصطفیٰ خدا کو سنے، تم انہیں دیکھو، یہ خدا کو دیکھے. تو مسئلہ جو ہمارے ذہن کی الجھن تھی اللہ نے دور کر دی ہے نا. آپ کو مہد رشید والے کہتے ہیں بھئی آپ بیان کے لیے آؤ، تو یہ ہونا کی ہے نکاح جاتے حال ہے اتنے 500 بندہ بہنا، تسی 1000 بندہ بلا لے. انہیں کہنا سپیکر لائے ہے، سپیکر لایا نا، مولوی صاحب میک جو بول گے تو تھلے آواز آئی، چلو جی ہون آ جانے ہیں. اب دیکھو سوال تھا تو پورا ہو گیا نا. جب بندے کے ذہن میں الجھن ہو، الجھن اس کی دور کرنی چاہیے. ہماری الجھن خدا نے دور فرما دی ہے. میرے پیغمبر کی بات مانو، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو. ہمارا اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے. ہمارے پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے، ہمارے پیغمبر نے خدا کی بات کو سنا، دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. ایک مولوی صاحب تھے تو انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے تقریر کے دوران یہ بات کی کہ یہ جو دیوبند کا نظریہ ہے کہ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، یہ جس حدیث میں ہے نا ان محمدً قد رأى ربہ، یہ جس حدیث میں ہے رأیت النور العظم، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی. حدیث میں حضور نے دیکھا ہے، تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. اب اس نے دلیل پیش کی ہے، اعتراض سمجھ آ گیا؟ قرآن میں کیا کوئی آنکھ بھی اللہ کو دیکھ سکتی، اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. سوال سمجھ آ گیا نا؟ پہلے سوال سمجھیں گے تو پھر جواب سمجھ آئے گا. میں نے کہا پہلے ایک بات سمجھو ذرا. ہم یہ بات کہتے ہیں ہو حدیث پیغمبر اور قرآن کے خلاف ہو، نہیں ہو سکتا. ہو حدیث اور قرآن کے خلاف ہو، نہیں ہو سکتا. ہاں کبھی کبھی میرے جملوں پہ غور کرنا، حدیث کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہاں قرآن کے خلاف ہوتی نہیں ہے، کبھی نظر آتی ہے. قرآن کے خلاف ہوتی نہیں، کبھی نظر آتی. جب قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرا، تجھے قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئی. اس لیے ہمارے پاس علم بھی ہے جسے دلیل کہتے ہیں. دیوبند کے پاس خانقاہ بھی ہے جہاں نظر کا علاج بھی ہوتا ہے. یہ کھڑا ہسپتال نہیں، دل والا ہسپتال. ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت کہتے ہیں آنکھ کی بنائی کو، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی بنائی کو. یہ آنکھ کی بنائی کا علاج ڈاکٹر کرتے ہیں، اور دل کی بنائی کا علاج خانقاہ کا پیر کرتا ہے. اور یہ دل کی بنائی کا علاج ڈاکٹر کے کام سے مشکل ہے. ڈاکٹر اس دل کو ٹھیک کرتا ہے جو نظر آتا ہے، اور پیر دل کی پیر دل کو نہیں، اس دل کے اندر کی خواہشات، دل کو نہیں، اس دل کی کیفیات کو بدلتا ہے. دیکھو دل نظر آتا ہے، آپریشن آسان ہے. کیفیت نظر نہیں آتی، آپریشن مشکل ہے. سوکھا کام ڈاکٹر کر دینے، اوکھا کام پیر کر دے. یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. کیا جی کیوں قرآن کے خلاف نہیں؟ میں بات کہتا ہوں بھی ہم ہیں تبلیغ والے، ہم بد دعائیں نہیں دیتے، ہم تو دعائیں دیتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب ہم آپ کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت دے کر جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ تو بد دعا نہیں ہے نا. اللہ ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے. میں نے کہا قبلہ آپ جنت میں جائیں تو جنت میں خدا کا دیدار بھی کریں گے یا صرف یہ سیب کیلے مالٹے کھائیں گے؟
کو جی جنت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے جنت میں تو اللہ کا دیدار کرے گا؟ اس نے کہا حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت میں جا کے اللہ کو دیکھیں گے. میں نے کہا میں نہیں مانتا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں ہے کوئی آنکھ بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتی، تو تیری حدیث ہے کہ عام انسان دیکھے گا، میں نہیں مانتا. جب ہم نے کہا حضور نے دیکھا، تم نے کہا حدیث قرآن کے خلاف ہے. آپ نے کہا میں جنت میں خدا کو دیکھوں گا، تو پھر یہ حدیث بھی تو قرآن کے خلاف.